جی السلام علیکم، محمود سعید NAQTV 4 پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب محترم نعیم کوکر صاحب کا حکم تھا کہ کوئی حالات حاضرہ پہ کوئی نہ کوئی بات کریں، تو میں کوئی ایسا دانشور یا اپنا زیادہ سوچ رکھنے والا تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کی ذرا نوازی ہے، آپ کہہ لیں، انہوں نے کہا ہے تو میری جو بات ہوگی وہ یقینی طور پر وہ اس عام پاکستانی کی سوچ ہوگی جو میں باتیں کروں گا۔ تو یہ ہمیں بغیر موقع دیتے رہتے ہیں اپنے دل کا، اپنی سوچوں کا اظہار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم انہوں نے دیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اب عام آدمی تک رسائی ہے کہ وہ اپنا مافی الضمیر بیان کر سکے، تو اسی کا لے کے میں چلتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کردار کیا ہے پاکستانی معاشرے میں، امن اور انارکی میں میڈیا کا کتنا بڑا کردار ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا جو کردار ہے، جو میری سوچ ہے، وہ پاکستان میں پازیٹیو بھی ہے کسی حد تک، اور نیگیٹیوٹی پھیلانے میں ان کا زیادہ کردار ہے، اور یہ ایک ایسی میڈیا کی آواز ہوتی ہے کہ جو اس کو لوگ جو یہ ذہن سازی کرتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان کے جو اعلیٰ کار ہوتے ہیں، صحافی اور اینکر کہہ لیں یا دانشور جو بیٹھتے ہیں، وہ پھر اس حساب سے وہ چلتے ہیں اور اس قوم کے ذہن کو اس حساب سے تیار کرتے ہیں۔ دنیا کے قوموں میں، مختلف ممالک میں تو قومیں دانشور تیار کرتے ہیں، پروفیسر، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں اور سچے اپنے وطن سے محبت کرنے والے، تو وہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو ہماری جو ذہن سازی ہے، ایسا تو کوئی دانشور تو ہے کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، نہ یہ موقع دیتے ہیں۔ تو دن رات ہمارے چینلز پہ سیاسی جو اکھاڑے ہیں ان کی کمنٹری جاری ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں فیک ہوتی ہیں، بہت ساری سچی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سچ کو بھی اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک جانبداری لگتی ہے، غیر جانبداری نہیں لگتی۔ اب تو یہ حال ہے کہ اگر آپ کوئی ایک چینل دیکھتے ہیں اور آپ چند دوست بیٹھے ہوئے، آپ کہے گا آپ نے خبریں دیکھی ہیں، وہ کہے گا دیکھی ہیں، وہ بتائے گا، جب چینل بتائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس سوچ اور فکر کا یہ بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یا کس پارٹی سے یہ عقیدت رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ معیار لگتے ہیں۔ تو ہمارا جو میڈیا کردار انتہائی گھنونا ہے، بڑا خوفناک قسم کا کردار ہے۔ 2014 سے لے کے اب تک جو کردار ہے بہت زیادہ گھنونا کردار ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس میڈیا کے گھنونے کردار کی وجہ سے آج دنیا ان بیلنس ہو چکی ہے، جس میں عراق اور یہ افغانستان، یہ ساری جو جنگیں اس خطے میں لگی ہیں، اور جس قسم کا انہوں نے پراپیگنڈا کیا کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں صدام کے پاس، اور اس نام پہ پھر انہوں نے طبلِ جنگ بجا کے تو تہس نہس کر دیا پورے، اور بعد میں انہوں نے معاذتیں بھی کی، لیکن اس سے پہلے لاکھوں لوگ شہید ہو چکے تھے، پورا علاقہ بیلنس ہو چکا ہے۔ خیر، یہ میں نے تھوڑا سا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میڈیا کا کردار کیا ہے، ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے۔ مطلب سمجھتا ہے ایک عام شخص میرے جیسا زمین کا جو گراس لیول کا پاکستانی ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میڈیا کا، اسی طرح ہمارے جو میڈیا کا کردار ہے انتہائی نیگیٹو کردار ہے۔ اس سے پچھلے دنوں ایک خبر چلی ہے کہ انٹرویو ہے جی، سیاسی مخالفت کی بنا پہ ایک بندے کے باپ کو پکڑا گیا اور اس کو ڈرل کس سے سوراخ کیے گئے، اور یہ بڑی یقینی طور پہ یہ بڑی افسوسناک خبر تھی، اور اگر یہ سچی ہوتی تو بڑی خبر، لیکن کچھ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے بعد اس شخص کا جس پر یہ بتایا گیا کہ یہ اس کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا، اس کا بھی انٹرویو آ گیا، وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس دوران سوشل میڈیا پہ شور برپا ہو گیا، اور نفرتوں کی وجہ سے خلیج جو عام پاکستانیوں میں ہے، سیاسی عقیدتوں کی وجہ سے، محبتوں کی وجہ سے، وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، اور میں نعیم صاحب بات یہ ہے کہ میڈیا کا کردار اتنا اچھا پازیٹیو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میڈیا، الیکٹرک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو،
یہ کس خوفناک معاشرے کو کس خوفناک جگہ پہ لے گئے ہیں کہ پاکستان میں 2-3 سال میں اتنے خوفناک واقعات ہو چکے ہیں جن میں جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، آگ لگائی گئی، صرف میڈیا کے گھنونے کردار کی وجہ سے۔ اب تو میڈیا اس حد تک بے لگام ہو چکا ہے کہ یہ تھانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سا دنیا کا انوکھا قانون ہے، میں نے دیکھا ملزمان جو ہوتی ہیں عورتیں، ان کے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہے کیوں یہ کیتا تو مطلب کوئی کہتے ہیں نا اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو غور سے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کل سیدھی نظر آ جاتی ہے، لیکن ہمارے میڈیا کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہے۔ اس لیے ٹی وی لگتے ہوئے شکل سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بندہ اب کس کی بات کرے گا۔ تو اس لیے ہمارا بڑا گھنونا کردار ہے، اگر کوئی خبر پہنچے یا آپ اس کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کریں، اور یہ جو انارکی کا جو سبب بنتے ہیں میڈیا کی وجہ سے، اس میں آپ کا حصہ نہ پڑ جائے۔ بس جی میں یہی اتنی سی بات ہی کروں گا، تو اس سے زیادہ اگر مزید پوچھیں گے تو وہ میں کر دوں گا۔